کچھ وزن ہوتے ہیں، اسی وزن کے اندر اشعار لکھے جاتے ہیں۔ وزن اگر گڑبڑ ہوا تو شعر گڑبڑ ہو جاتا ہے، جیسے ہے مدت سے یہی حسرت اور ردیف بھی ملائی جاتی ہے مدت سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے میں ردیف ہے، سینے میں ردیف ہے۔ اب آگے اگر ردیف ملے گی تو شعر کا وزن ٹھیک ہوگا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو شعر کیا ہے مدت سے یہی حسرت شہ عالم یہ سینے میں، ہماری موت بھی آئے تو آقا بس مدینے میں۔ اب شعر تیار۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو نام رکھتا ہے تو نام کا وزن ملاتا ہے۔ فاروق صاحب کیا وزن ملاتا ہے؟ ایک صاحب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا ادریس، اچھا نام تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا، اس کا نام وزن ملانے کے لیے رکھ دیا ابلیس۔ عجب تماشا ہے۔ ایک صاحب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا مرسلین، اچھا نام تھا۔ مولانا کلیم الدین صاحب اب وزن ایسا ملایا، دوسرا بچہ پیدا ہوا، کچھ دن کے بعد اس کا نام رکھ دیا مشرکین۔ عجب تماشا ہے۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، آگے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تیسری جگہ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو نام میرے آقا کا نام کیا تھا؟ محمد۔ تہذیب عبادت ہے سارا پائے محمد، تسلیم کی خوشبو ہے چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت ہے۔ جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا ہے محمد، قرآن سا پیغام جو لایا ہے محمد، آیات میں پیوست جو آیا ہے محمد، جس نے بشریت کو سجایا ہے محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت محمد، قرآن زباں قرآن گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق و ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد، روح و شمس و قمر محمد، مطلوب و دام و تر محمد، راکا رابر محمد، راقب باروبر محمد، لطف شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مسال بزم وفا محمد، واجب عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاشفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب ہدا محمد، یاسین تا محمد، رحمت للعالمین محمد، زار سالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، فخر دونوں مقام محمد، مشفق نوربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید سردار محمد، قافلہ سالار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، حاجی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل السیب محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عادل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق الامین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد۔ ایمان سے زیادہ مقدس محمد،
دین سے زیادہ مقدم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، سانس سے زیادہ مطلوب محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ تو میرے محترم بزرگوں، آئیے بات یہ چل رہی تھی کہ دیدو نے کیا کہا آگے۔ ہمارے برادران وطن کے پاس ایک پستک ہے جس کا نام ہے کل کی پران۔ اس پستک میں لکھا ہوا ملتا ہے داود شیام شکل پکششیا مادو ماسی مادوا ذاتے ددر شتو پترم پترو اشتمان سو۔ ان کے جنم سے لوگوں کو خوشیاں ملے گی۔ کیا کہہ رہی ہے پستک؟ برادران وطن کی پستک کل کی پران کیا کہہ رہی ہے؟ داود شیام شکل پکششیا مادو ماسی مادوا ذاتے ددر شتو پترم پترو اشتمان سو۔ ان کے جنم سے لوگوں کو خوشیاں ملے گی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد خوشیاں ملی کہ نہیں ملی؟ بولیے نا بھائی، خوشیاں ملی کہ نہیں ملی؟ کیسی خوشیاں ملی؟ بے انتہا خوشیاں ملی، ایسی خوشیاں ملی جس کو فراموش نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ پڑھیے، آقا کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر تمام برائیاں موجود تھی، تمام خرابیاں موجود تھی، تمام خرافات موجود تھے، تمام جہالتیں موجود تھی۔ جب بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ کوئی میرے گھر داماد بن کر آئے یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ درگور کر دو۔ تاریخ پڑھیے، بچی پیدا ہوتی پہلے زمانہ جاہلیت میں اس کو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، مگر جب ہمارے آقا آئے تو آقا نے بچیوں کو کیا مقام دیا؟ 4 مقام دیا، 4 حیثیتیں دی۔ پڑھیے تب پتا چلے گا، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، تاریخ کی کتابیں پڑھیے، تب معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا جب آئے تو جس بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اس کو 4 حیثیتیں ملی، 4 مقام ملے۔ اور پہلے آقا کے آنے سے پہلے خواتین کو، عورتوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ جب ان کے خاوند مر جاتے، شوہر مر جاتے تو اس کے چتا کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ جب مہنواری ہوتی، طبیعت خراب ہوتی، جو مہینے میں 1 بار عورتوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو جنگل میں باندھ دیا جاتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، جب ہمارے آقا آئے تو کیا مقام ملا؟ پہلا مقام بیٹی کی شکل میں، دوسرا مقام بہن کی شکل میں، تیسرا مقام بیوی کی شکل میں، چوتھا مقام ماں کی شکل میں۔ کیا فرمایا آقا نے؟ اگر بیٹی ہے اس بیٹی کی صحیح پرورش کر کے، اچھی تربیت کر کے، جوان کر کے اس کی شادی کرے گا، 1 بیٹی ہو یا 2 بیٹی ہو، اس کی شادی کیا، میرے آقا نے کہا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، اتنا قریب ہوگا۔ اگر بہن ہے، دوسری مثال، دوسرا مقام بہن کی شکل میں، اگر بہن ہو گئی تو بھائی کے لیے ناموس، بھائی کے اوپر اگر والد کا انتقال ہو گیا تو بھائی کو چاہیے اس بہن کا کھلانا پلانا، اچھی تربیت کرنا، پھر شادی کرنا، اس کا بہتر بدلہ اللہ اس کو دے گا۔ اور اگر بیوی بن گئی
تو آقا نے کیا کہا؟ ان لزوجک علیک حق، تم پر تمہاری بیوی کے بھی حقوق ہے۔ اگر ماں بن گئی تو آقا نے کیا کہا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ وہی بچی بڑی ہوئی، پھر شادی ہوئی، پھر ماں بنی، تو اس جنت کے بارے میں جس جنت کے لیے چلا پہ چلا لگایا جاتا ہے، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، گنگناتے ہیں، اس جنت کے بارے میں آقا نے کیا کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ سیرت النبی سب کو سیکھنا عبادت ہے، سیرت النبی سب کو سیکھنا عبادت ہے۔ ارے خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے، ارے خیریت غریبوں کی پوچھنا عبادت ہے۔ ماں تمہاری جنت ہے، باپ اس کا دروازہ، ماں تمہاری جنت ہے، باپ اس کا دروازہ، دونوں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ آگے کیا کہا ویدوں میں؟ داود شیام شکل پکششیا مادوے ماسی مادوا ذاتے تدرشتو پترم پترو اشمان سو۔ ان کے جنم سے لوگوں کو خوشیاں ملے گی۔ ان کا جنم بیساکھ میں، ربیع الاول کے مہینہ میں، سوموار کے دن، چاند کی 12 تاریخ کو ہوگی۔ His birth will make people happy and he will born on Monday 12th date of the moon in the month of Baisakh۔ قرآن مقدس کے تیسرے پارے میں لکھا ہوا ملے گا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرنا کون نہیں چاہے گا؟ معمولی اگر پی ایم سے کسی کو محبت ہو جائے یا مکھ منتری سے محبت ہو جائے، وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ آئی ایم سکسیسفل، آئی ایم انٹرنیشنل۔ وہ اپنے آپ کو تصور کرے گا، فیلنگ کرے گا۔ جس کو میرے اللہ سے محبت ہو جائے، اصل سکسیسفل وہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہہ دیجئے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے پہلے آپ کے پاس جائے، آپ کی اتباع کرے، تب کامیابی حاصل کرے گا۔ دوسری جگہ قرآن مقدس نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا کہا؟ ہمارے آقا کو اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ ہم اسی آئیڈیل اور نمونہ کے مطابق زندگی گزاریں گے تب کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی، ورنہ کامیابی، کامرانی، حکمرانی، سربلندی، سرفرازی تو دور کی بات، کٹیا، پسیا، چریا، مریا سب ہوگا۔ آگے ویدوں نے کیا کہا؟ وِداوِتم پروشم مہاتم دتیا وانم تمسا پرستات۔ تمام اوتار کے سردار ہوں گے، جو ان کے آئیڈیل کو اپنائے گا اسی کا نرمان ہوگا۔ تلسی داس نے کہا یہاں نہ پکش پات کا شراک ہوں، وید پران سنت مت بھاک ہوں، سنوت وکرم دو انندا مہاکوک نشت ترپٹ پنڈا، راجنیتی بہت دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، سرن چتو سدر ستچاری، تن کو ونش میوتی باری، تب تک سندر مدی گویا، بنا محمد پار نہ ہویا، تب سے مانو جنتو بکاری، سمرت نام آئی وردھاری، ہر سندر نرمان نہ ہوئی، تلسی وچن سچ سچ ہوئی۔ کبیر داس مہاسنت تھے، کسی نے مسلمان کہا، کسی نے ہندو کہا کہ کسی نے کہا کبیر داس مسلمان ہیں، کسی نے کہا کبیر داس ہندو ہیں، مگر پستکوں میں لکھا ہے کبیر داس مہاسنت تھے۔ کبیر داس نے کہا
کبیر داس نے ایک پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ کبیر داس نے چھوا چھوت کو ختم کیا، اونچ نیچ کو ختم کیا، نفرتوں کو ختم کیا، بھائی چارگی کے پیغام کو عام کیا، اور یہ پیغام عام کیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز. یہ پیغام کبیر داس نے پیش کیا. کبیر داس نے کہا عدد نکالو ہر چیز کے، چوگن کر لو بھائی. عدد نکالو ہر چیز کے، چوگن کر لو بھائی. 2 ملا کے 55 کر لو، پھر 20 کے بھاگ لگائے، باقی بچے کو 9 گن کر لو. 2 اس میں ملائے، کہا کبیرہ سنوائے سادھو نام محمد کیا ہے. تو آپ لوگ عزم کیجئے انشاءاللہ ہم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. آواز سے بولیے انشاءاللہ. ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے. ارے آواز ہم سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، شک ہو رہا ہے کیا؟ تھوڑا سا آگے بڑھیے. فاروق دلکش صاحب آنے والے، آگے بڑھیے نا بھائی، آگے بڑھیے. ارے آگے بڑھنے میں کیا دقت ہو رہی ہے؟ آگے بڑھیے نا، آپ ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے. فاروق دلکش صاحب آنے والے، آگے بڑھیے انشاءاللہ. اب میری تقریر ختم ہونے والی ہے، کم سے کم ایک بات تو مان لیجئے، تب تو کہیں گے ہاں انشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر ماننے کا جذبہ تھا. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے. تھوڑا سا یہاں پر میڈیا والے کے پاس آ جائیے، آپ ہی لوگوں کو آ جائیے آگے. حرکت میں برکت ہے. اللہ سے ایک بہترین دعا کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ جو میری بات مان کر کے آگے بڑھ رہے ہیں ان کو ہر اعتبار سے آگے بڑھائیے گا. 2025 سے لے کر 2026 تک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے گا. جو ابھی تک نہیں آئے ہیں، نہیں مانے ہیں، آئندہ کبھی آنا ہوگا تب اس کے لیے دعا کی جائے گی. ابھی بیٹنگ میں رکھا گیا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، آج عزم کیجئے کہ ہم آقا کے نقش قدم پر چلیں گے نا بھائی. مگر ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا نوجوان فلم کو دیکھ کر کے فلمی ایکٹر کا نقل اتار رہا ہے. فلمی ایکٹر کا نقل. پہلے کا دور آپ لوگ دیکھے ہوں گے، جو ہمارے بزرگ ہیں مولانا کلیم الدین صاحب کی عمر کے یا ان سے زائد عمر کے جو ہے ہمارے چچا کی عمر کے، ان سے پوچھئے گا کہ پہلے کا دور تھا کہ لوگ پھٹا ہوا کپڑا پہن کے کہیں نہیں جاتا تھا. رائٹ یا رانگ؟ بولیے بھائی. مگر جب ہمارا نوجوان نے امیتابھ بچن کی فلم دیکھا، شاہ رخ خان کی فلم دیکھا، تو اب ایسا نشہ چڑھا کہ جینس کو 3-4 جگہ پھاڑ لیتا ہے، اب بھک منگا کی طرح سسرال جاتا. کہاں چلا گیا ہمارا نوجوان؟ اسی پر بس نہیں، پہلے کے بال کٹانے کے اسٹائل کچھ اور تھے. اب جو بال کٹانے کے لیے جائے گا سیلون، تو سیلون میں کئی بندروں کے فوٹو لگے ہوئے. اب وہ نوجوان کہے گا کہ اس بندر کی طرح ہمارا بال کاٹیے، اور چاروں طرف بالکل چھین لیتا ہے، چھوا لیتا ہے، کہیں کہیں بیچ میں آری بنا دیتا ہے، کہیں کہیں بال بیچ میں اڑا دیتا ہے چمگادڑ کی طرح، اور اس کو ڈائی کر کے لال بنا لیتا ہے. جب کوئی پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا تو یہ محسوس کیا ہوگا کسی چھت کے کنارے سے یہ گزر رہا ہوگا تو کوئی پان کا تھوک دیا ہوگا، اسی لیے بال لال ہو گیا. ہمارا نوجوان کہاں چلا گیا؟ پہلے لڑکیاں کان چھدایا کرتی تھی اور کان میں بالی پہنا کرتی تھی. آج ہمارا نوجوان کان چھدا کر کان میں بالی پہنتا ہے. کہاں چلا گیا ہمارا نوجوان؟ ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. مسئلہ بتانے سے پہلے ایک بات سنیے. ہمارے نوجوان اتنے بگڑ گئے، اتنے بگڑ گئے. اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز میں اٹھنے میں تکلیف نہ ہو، دشواری نہ ہو. مگر اس کا الٹا ہمارا نوجوان 12 بجے رات تک گرل فرینڈ کو کہے گا آئی لو یو مائی جان، ہاؤ آر یو. کہاں چلا گیا ہمارا نوجوان؟ اس کے بعد 12 بجے رات تک بات کرے گا اپنی گرل فرینڈ سے، گٹکھا کھا کر ہاؤپ ہاؤپ کرے گا،
جس نوجوان کو ڈینڈ بیکسی کرنا چاہیے، ورزش کرنا چاہیے، کثرت کرنا چاہیے، تہجد میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہیے، وہ گٹکا کھا کر کے گال کو چٹکا لیا ہے، دانت میں کیڑے پھل گئے، پورے دانت کالا، پورا دانت کالا ہو گیا۔ اب جب دیکھنے کے لیے مہمان آتے ہیں تب کیمیکل سے دانت صاف کرتا ہے تاکہ نگلیٹ نہ کر دیا جائے۔ پہلے کا ہمارے چچا سے پوچھئے گا، وہ جو چچا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے عمر کے جو نوجوان ہوتے تھے فجر سے پہلے اٹھ کر کے ڈنڈ بیکسی کثرت کرتے تھے، کشتی لڑتے تھے، پہلوانی کرتے تھے، چنا پھلا کر کے چنا دودھ کھاتے تھے۔ آج کا نوجوان 24 گھنٹہ رجنی گندھا کھاتا رہتا ہے اور راج نواس کھاتا رہتا ہے، کمر پتلی ہو گئی ہے، ایک بوکسنگ کسی کے کمر پہ مار دے گا دھڑام سے گر جائے گا۔ کہاں چلا گیا نوجوان؟ کسی پر بس نہیں، 11 بجے دن تک سوتا رہے گا، ماں ناشتہ بنا کر اٹھائے گی تو دھامن سانپ کی طرف پھٹ جائے گا۔ کہاں چلا گیا ہمارا نوجوان؟ آگے بڑھیے۔